السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے نیا ٹاپک لے کے آئی ہوں، سردیوں کے موسم میں عبادت کرنا کیسا ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں مفتی عالم سعید مداری سے۔ ویڈیو پورا دیکھیے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جب سردی کا موسم آتا تھا تو صحابہ کرام بہت خوش ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو عبادت کرنے کے تعلق سے کہا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سردی کا موسم مومن کے لیے بہار ہے، کیونکہ سردی کا دن چھوٹا ہوتا ہے چنانچہ وہ اس میں روزہ رکھتا ہے، اور رات لمبی ہوتی ہے چنانچہ وہ اس میں قیام کرتا ہے۔ یعنی کہ سردیوں میں چونکہ راتیں لمبی ہوتی ہیں نا، تو رات میں قیام اللیل، رات کی عبادتیں بندہ خوب کرتا ہے۔ تہجد پڑھ رہا ہے تو بڑی اطمینان کے ساتھ پڑھ رہا ہے، چونکہ اس پر اللہ تعالیٰ پھر سردیوں میں بنسبت گرمیوں کے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کیونکہ گرمیوں میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر نماز گراں گزرتی ہے اور وضو کرنا بڑا آسان۔ سردیوں میں کیا ہوتا ہے، وضو بڑا مشکل پڑتا ہے لیکن نماز پڑھنا بڑا آسان۔ تو اس لیے اس کی فضیلت زیادہ ہے کہ انسان بستر چھوڑ رہا ہے، ٹھنڈا پانی ہے یا گرم ہے، وہ آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، تو اس کے اوپر شاق گزرتا ہے اپنے بستر کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے سردیوں کے رات میں کھڑا ہونا، اور خصوصی طور پہ فجر اور عشاء میں۔ تو اس لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب زیادہ رکھا ہے۔ ایسے ہی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت کا موسم ہے۔ نیز مشہور تابعی فرماتے ہیں کہ جب سردی کا موسم آتا تو فرماتے تھے کہ اے اہل قرآن، تمہاری نمازوں کے لیے راتیں لمبی ہو گئیں، تمہارے روزے رکھنے کے لیے دن چھوٹے ہو گئے، لہٰذا اسے غنیمت جانو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، تو جو موسم دن رات بدل رہے ہیں تو یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قدرت کی اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا نا کہ ایسا عمل نہ بتاؤ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے اور درجات بلند کر دے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردی وغیرہ کی مشقت اور ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا، یعنی سردی لگ رہی ہے، مشقت ہو رہی ہے، اس کے باوجود مکمل وضو کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور مساجد کی طرف کثرت سے قدم بڑھانا۔ بس یہ جب کوئی بندہ کرنے والا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے جو سردی آئی تو انسان نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اور سردی کے موسم میں اس کی عبادت میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ عبادت میں اضافہ ہو گیا۔ مومنوں کے لیے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں ہی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو مومنین میں شمار فرما دیتا ہے، کیونکہ اس بندے کو یہ گرمی کی یا سردی کی شدت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے نہیں جب روکتی ہے، اور انہیں بندوں کو اللہ سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے انہیں کھڑا ہونا ہے، نماز پڑھنا ہے، انہیں سردی ہو گرمی ہو برسات ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو اپنا دنیا میں قرب عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کا قرب بندے کو مل جاتا ہے پھر پوری دنیا کی سلطنت حکومت اس بندے کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور اللہ کے قرب کے سامنے پوری دنیا اس کو ہیچ نظر آتی ہے، پھر پوری دنیا اس کو کم نظر آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بندے کو قرب مل جاتا ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔